دلیری اور بہادری کی روح پھونکنے کے لیے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ کئی ہاتھ بلند ہوئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ میں وہ حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمن کو اتنا مارو کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جاں باز تھے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی پٹی پیشانی پر باندھ لی تھی۔ میدان جنگ میں جب بھی یہ پٹی باندھتے تھے تو مسلمان ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ پٹی باندھنے کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ اس تلوار کا حق میں ہی ادا کروں گا۔ پھر دشمن کے سامنے اکڑ کر چلنے لگے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی چال اللہ کو ناپسند ہے، مگر میدان جنگ میں نہیں، کیونکہ یہ دشمن پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ہے، اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے ہے۔ اس غزوے میں بھی غزوہ بدر کی طرح کئی بچے آئے، انہیں کم عمری کی وجہ سے واپس کر دیا گیا۔ البتہ کم سینی کے باوجود 2 بچوں کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ ان کے نام حضرت رافع بن خدیج اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم عمری میں ہی تیر اندازی میں غضب کی مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہیں ان کی تیر اندازی میں مہارت کی بنیاد پر اجازت ملی تھی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ انہیں اجازت مل گئی ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے حضرت رافع کو جنگ میں شرکت کی اجازت دی ہے، جبکہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، انہیں کشتی میں پچھاڑ سکتا ہوں، اس لیے مجھے بھی اجازت دے دی جائے۔ ان کی بات سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور پھر فرمایا کہ اچھی بات ہے، ہم دونوں کی کشتی کرا کر دیکھ لیتے ہیں، اگر تم نے واقعی ہی رافع کو پچھاڑ دیا تو تمہیں بھی اجازت مل جائے گی۔ اب دونوں میں کشتی کرائی گئی اور واقعی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرا لیا، چنانچہ انہیں بھی اجازت مل گئی۔ اسی ایک واقعے سے اندازہ لگا لیں کہ اس دور کے بچوں میں جہاد کا جذبہ کس قدر تھا۔ جہاد میں شرکت کے لیے بچے تو بے قرار رہتے ہی تھے، بوڑھوں کا حال بھی ان سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ ان کے 3 بیٹے لشکر میں شامل تھے۔ یہ خود ایک پاؤں سے لنگڑے تھے، عمر بھی 60 سال سے اوپر تھی۔ یہ بھی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بیٹے رہ نہ سکے، انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ بوڑھے تو ہیں ہی، ساتھ میں معذور بھی ہیں، اس لیے آپ نہ جائیں۔ وہ نہ مانے اور جہاد پر جانے کے لیے باضد ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے بیٹے مجھے اس عظیم کار خیر سے روکنا چاہتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں میں لنگڑا ہوں، بوڑھا ہوں، جبکہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے گا اور میں لنگڑاتا ہوا جنت میں جاؤں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دیے اور ان کے بیٹوں سے فرمایا کہ اپنے باپ کو نہ روکو، انہیں جہاد کے لیے جانے دو۔ چنانچہ بیٹے خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، بیوی کو الوداعی سلام کیا، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، چہرے کا رخ قبلے کی طرف تھا اور اس حالت میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرمانا اور مجھے واپس گھر میں نہ لانا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑاتے ہوئے میدان جہاد کی طرف جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں۔ یہ اور ان کے بیٹے حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ بہرحال مشرکین صف بندی کر چکے تھے۔ فوج کے سپہ سالار ابو سفیان تھے، فوج کے دائیں حصے کے افسر خالد بن الولید اور بائیں حصے کے اکرمہ بن ابی جہل تھے۔
پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے ہاتھ میں تھی۔ تیر اندازی پر عبداللہ بن ربیعہ کو مقرر کیا گیا تھا۔ مشرکین کا جھنڈا بدر کے میدان کی طرح بنو عبد الدار کے ہاتھ میں ہی تھا۔ لڑائی سے پہلے ابو سفیان نے جنگی چال کے طور پر انصار اور مہاجرین میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے انصار کو خفیہ پیغام بھیجا کہ ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ انصار نے ان کی اس بات کا بہت سخت جواب دیا، بھلا وہ کیسے اللہ کے رسول کو چھوڑ سکتے تھے؟ وہ تو اللہ کے راستے پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے آئے تھے۔ لڑائی شروع ہوئی۔ قریش نے دعوت مبارزت دی۔ طلحہ بن ابی طلحہ اپنی صف سے نکل کر آگے آ گیا اور للکارا، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ یہ بہت طاقتور، بہادر اور جنگجو تھا۔ اونٹ پر سوار ہو کر آگے آیا تھا۔ اس کے مقابلے میں سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے، اور حضرت اسما جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں ان کے خاوند تھے۔ آگے بڑھے اور فرمایا کہ میں کروں گا تم سے مقابلہ، یہ کہا اور اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے اونٹ کے نزدیک پہنچتے ہی ایک اونچی چھلانگ لگائی اور پہلے تو اسے نیچے گرایا، پھر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ قتل ہونے والے اس کافر طلحہ بن ابی طلحہ کا تعلق قبیلہ بنو عبد الدار سے تھا۔ جھنڈا اس روز اسی قبیلے کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ابو سفیان نے انہیں خوب غیرت دلائی تھی، کہا تھا کہ جھنڈے کو گرنے نہ دینا، جنگ بدر میں بھی جھنڈا تمہارے خاندان کے ہاتھ میں تھا اور جھنڈے کے گرنے کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی تھی۔ طلحہ بن ابی طلحہ گرا تو جھنڈا بھی گر گیا، کیونکہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا۔ بنو عبد الدار کے ایک شخص نے آگے بڑھ کر جھنڈا اٹھا لیا، لیکن اسے بھی فوری طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم واصل کر دیا۔ اب تیسرا آگے آیا، اس نے جھنڈا اٹھایا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکلے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح سے چوتھا، پانچواں، چھٹا، اس طرح سے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے ایک ہی گھرانے کے 6 افراد قتل ہوئے۔ اب ایک کے مقابلے میں ایک کی لڑائی ختم ہوئی اور عام مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ صحابہ کرام بہادری کے جوہر دکھانے لگے۔ دوسری طرف سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح لڑ رہے تھے۔ وہ جدھر کا رخ کرتے دشمن کی صفوں کی صفیں الٹ دیتے تھے۔ بڑے بڑے بہادر ان کے سامنے ٹک نہیں رہے تھے۔ وہ انہیں اس طرح اڑا رہے تھے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑتے ہیں۔ انہوں نے مشرکین کے بڑے بڑے علم برداروں کا صفایا کر دیا، ان کی تباہی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ بڑے سے بڑے سورما ان کے سامنے آنے سے گھبرانے لگے، کنی کترانے لگے۔ آخرکار انہیں شہید کر دیا گیا، لیکن مردانہ وار سامنے آ کر نہیں، پیچھے سے وار کر کے شہید کیا گیا۔ واقعہ یوں ہے کہ وحشی بن حرب ایک حبشی غلام تھا، اس کے آقا کا نام جبیر بن مطعم تھا۔ وحشی بن حرب نیزہ پھینکنے میں بہت ماہر تھا، اس کا نشانہ بہت پکا اور کم ہی خطا ہوتا تھا۔ غزوہ بدر میں ہند کا باپ عتبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا، اور جبیر بن مطعم کا چچا بھی اسی لڑائی میں انہی کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ اس بنیاد پر ہند اور جبیر نے وحشی بن حرب سے کہا کہ اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے گا۔ وحشی بن حرب آزادی اور انعام کی لالچ میں شروع جنگ سے ہی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں تھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں تھا اور موقع کی تلاش میں تھا، ان کے پیچھے لگا رہا۔ آخر یہ موقع اسے مل ہی گیا۔ اس نے اپنا نیزہ تولا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نشانہ لیا اور تاک کر نیزہ پھینک دیا۔ نیزہ ان کی ناف سے نیچے جا کر لگا اور وہ شہید ہو